السلام علیکم، میں ہوں تاثرناک بیٹن اور آپ دیکھ رہے ہیں تاثرناک بیٹن یوٹیوب چینل۔ دوستو، زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ہم ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ ایک باطنی زندگی بھی بسر کرتے ہیں۔ ظاہری زندگی کا تعلق جسم، اشیاء اور الفاظ کے ساتھ ہے۔ باطنی زندگی روح، تصورات اور معانی و مفاہیم کے ساتھ متعلق ہے۔ ظاہری زندگی بغیر تگ و دو کے بنی بنائی مل سکتی ہے، لیکن باطنی زندگی ہمیں دریافت کرنا ہوتی ہے۔ باطنی زندگی کا تعلق ہمارے مقصد کے دریافت کے ساتھ ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص باطنی زندگی بسر کر رہا ہو اور اپنے مقصد زندگی سے تاحال آگاہ نہ ہو۔ خود شناس آدمی سب سے پہلے ایک فرد شناس آدمی ہوتا ہے۔ ہمیں زندگی کے بعد بھی زندہ رکھنے والی چیز ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد حیات ہمیں حیات کے بلند تر درجوں پر فائز ہستیوں سے ایک تعلق عطا کرتا ہے، اور وہاں دوری کو بھی قریب سے تعلق ہے۔ در حقیقت قربت معنوی قربت کو کہتے ہیں، وگرنہ ظاہر قربت سنگ وخش اور مطول و مجادروں کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف کا فرمان بے بدل ہے کہ آل والے وہ ہے جو خیال والے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قاسم علی شاہ آل اور خیال دونوں رازوں کا امین نظر آتا ہے۔ خیال واصف قاسم علی شاہ کو تحریر اور تقریر کے پر لگا کر اڑا رہا ہے۔ ساقی کے جسم عنایت ہے کہ یہ نوجوان واصف فکر کو معاشرے کے تعلیم یافتہ طبقے کے سامنے پیش کرنے کا ہنر سیکھ چکا ہے۔ اس کا ایک فکری سفر ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے روحانی بنتا جا رہا ہے۔ فکری سفر کو روحانی سفر میں ڈلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سارا سفر اندر ہی اندر طے ہو جاتا ہے۔ اخلاص ہمارے ظاہری سفر کو باطنی سفر بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ نیت کو شفاف ہونے میں جتنی دیر لگتی ہے، بس اتنی ہی دیر میں ایک بلا جنگ عام آدمی عام سی زندگی بسر کرتے ہوئے فکر کی وادی سے گزرتا ہوتا فکر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں فکر پلس تزکیہ = فکر۔ کسی نیک اور بے لوث مقصد کو اگر محنت اور استقامت میسر آ جائے تو منزل کی خوشبو آغاز سفر ہی سے ہمراہ ہو جاتی ہے۔ اگر بے لوث خدمت خلق ہو، نسل نو کے فکر کی آبیاری ہو، عمل و عمل کی یکجائی ہو، تو فطرت کی نادیدہ قوتیں نامعلوم اور غیر محسوس زاویوں سے نکل کر مدد کے لیے آمادہ ہی نہیں، کمر بستہ بھی ہو جاتی ہے۔ در حقیقت قوانین فطرت میں یہ کلیہ ازل سے طے ہے کہ تمام فطری قوتیں نوع انسانی کے دکھ دور درک کرنے والوں کی معاونت کریں گے۔ سب سے بڑا دکھ عدم معرفت ہے۔ یہ انسانی روح کو لاحق ایک دکھ ہے۔ اس کا مد اور کرنے والے لوگ فقیر، درویش اور صوفی کہلاتے ہیں۔ دراصل روحانی اور اخلاقی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے کہیں بڑھ کر جان لیوا ہوتی ہے۔ جسمانی بیماریاں ایک فرد کی جان کے لیے خطرہ ہے تو اخلاقی بیماریاں پوری قوم کی زندگی کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ حکم خداوند ہے، جس نے ایک فرد کی جان بچائی، اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔